علیکم ناظرین، اسمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جس نے انسان کے آرام کے لیے نیند کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، ہماری معاشی بدحالی اور شاخرشیاں دونوں ہی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ہر دور حکومت میں معاشی مسائل کا رویا جاتا رہا اور سرکاری خزانے کو مال مفت دل بے رحم کے طور پہ لوٹا جاتا رہا۔ برطانیہ میں سرکاری گاڑیاں صرف 45 ہیں، 45 اونلی، صرف 45 گاڑیاں ہیں جنہیں تمام وزارتوں اور سرکاری دفاتر میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر ہمارے ہاں صرف صوبہ سندھ میں سرکاری گاڑیوں کی تعداد 25,000 ہے۔ ہم اپنی شاہ خرچیوں سے باز نہیں آتے اور IMF کے آگے اس کے پاؤں پکڑتے ہیں۔ IMF ہر قرضہ کی قسط کی ادائیگی کے لیے ہمیں بجلی، گیس اور پیٹرول کے نرخ بڑھانے پر مجبور کرتی ہے، جس سے عام پاکستانی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ IMF کہتی ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت کم کریں۔ روپے کی قدر کم ہوتے ہی سابقہ قرضوں پہ جو ہم نے قسط دینی ہوتی ہے، اس قسط میں اربوں روپے زائد دینا پڑتے ہیں۔ IMF یہ نہیں کہتی کہ 20,000 افراد کو جو پیٹرول کی مفت سہولت دی گئی ہے اسے ختم کریں۔ اگر ایک آفیسر ماہانہ 400 لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو ماہانہ 80 لاکھ لیٹر پیٹرول فری دینا پڑتا ہے، جس کو خریدنے کے لیے ماہانہ 50 لاکھ ڈالر درکار ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ ناسور جو ملک کو IMF کے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا، اور IMF بھی ان کے خاتمہ کا مطالبہ نہیں کرتی۔ یوں لگتا ہے کہ IMF اور بیوروکریٹس ایک پیج پہ ہیں، دونوں نے مل کر پاکستانی قوم کو اور پاکستانی معیشت کو غلام بنا رکھا ہے۔ IMF نہ بھی مطالبہ کرے، انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ ملک کی معیشت کی بدحالی کا دیکھ کر یہی بنتا ہے کہ ملک کا اشرافیہ فری پیٹرول لینا بند کر دے، ملک کے اشرافیہ کے بجلی کے فری یونٹ بند ہونے چاہیے، ملک کے اشرافیہ کے فری ہوائی ٹکٹ بند ہونے چاہیے۔ IMF نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پارلیمان اپنی تنخواہ کم کرے۔ اراکین پارلیمنٹ ملکی خزانہ کی بدحالی کے باعث اپنی تنخواہیں جمہوری حجم 35 ارب 54 کروڑ اور 70 لاکھ روپے ماہانہ ہے۔ ہاؤس رینٹ، گاڑیاں، یوٹیلٹی بلز، ہوائی ٹکٹس، بیرونی دورے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزرائے اعلیٰ اور گورنر، وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی تنخواہیں ابھی اس میں شامل نہیں۔ مختلف اجلاسوں کے اخراجات اور بونس ملا کر سالانہ خرچ ماہانہ جو ہے 85 ارب روپے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ یہ لوگ خود ٹیکس نہیں دیتے۔ عام آدمی کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں، اور اراکین پارلیمنٹ کو جو ارب پتی ہیں انہیں پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں کھانے پہ بھی سبسڈی دی جاتی ہے۔ سبسڈی تو مزدوروں کو دی جاتی ہے کہ اگر ان کی تنخواہ بہت قلیل ہے لہٰذا انہیں کنٹین پہ چائے کا کپ 10 روپے میں اور گوشت کی پلیٹ 50 روپے میں دے دی جائے۔ سبسڈی اراکانی پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کینٹین سے بند ہونی چاہیے، مگر IMF کا دھیان ادھر نہیں جاتا۔ IMF حکومت سے کیوں نہیں پوچھتی کہ وہ اتنے شاہانہ اخراجات کیوں کرتی ہے، جس ملک کی ہر سانس، ہر دھڑکن مقروض ہے، جس میں نومولود پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی طور پر مقروض ہے، وہاں 83 رکنی کابینہ کیوں بنائی گئی ہے؟ IMF صرف غریبوں پہ ٹیکس کیوں لگاتی ہے؟ حکومتی شاہ خرچیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتی؟ کیا حکومت اور IMF پاکستان کو مقروض رکھنے کے لیے آپس میں ملے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب حکومت کو دینا چاہیے۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ ٹی وی۔